بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ بنا کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز اور جمیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور دوسری روایت میں ارمیہ کی اولاد میں سے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دن گزرتے گئے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے، جن کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا، خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہانوں کے لوگوں میں منتخب فرمایا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، جبکہ زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو انہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر ڈالی۔ حضرت آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز شخص مانے جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی، اور وہ نیک عبادت گزار اور بہت زیادہ سچ بولنے والی تھی۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی پرورش کیا، اور زکریا کو ان کا متکلف بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے کی کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کر دیتا ہے۔ بخاری و مسلم، ترمذی و نسائی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے افضل عورت تھی، اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل عورت ہیں۔ اولاد کی خواہش۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ اس وقت تک آپ بے اولاد تھے، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 100 سال سے زائد تھی اور بیوی 90 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، جس کا ذریعہ یوں آتا ہے ترجمہ، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جو میری اولاد اور یعقوب علیہ السلام کی میراث کا مالک ہو، اور میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بناؤ۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے۔ ان کے دور میں اصحاب اور رشتہ دار میں کوئی قابل آدمی نہ تھا، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے، اور ان کی بیوی کو ان کے حسن معاشرت کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ دعا کی قبولیت۔ زکریا علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے، پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا، جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ مجھے یہ آسان ہے کہ میں پہلے تم کو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح سالم ہو کر 3 دن رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کی، چنانچہ جب وہ وقت آیا کہ آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، یہ نشانی تھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔
پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشارہ سے کہا صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا وہ ابھی عبادت خاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عشاء کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورت سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ کے روپ میں انتہائی فرما بردار، نیک، صالح اور پرہیزگار اور عبادت گزار بیٹا عطا فرمایا۔ زکریا علیہ السلام اللہ کا شکر بجا لائے اور قوم بنی اسرائیل کو واعظ اور نصیحت کرتے۔ بنی اسرائیل کی خباثت جب بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا تو آپ نے ظالموں سے بچنے کے لیے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو کہیں نہ پایا۔ اتنے میں لوگ کے پاس شیطان آیا اور بتایا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہے۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ نصیحت: انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے زیادہ قرب حاصل ہو، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، نہ اس کا شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے اور بیٹے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو لمحے لمحے گمراہی سے بچانا چاہیے تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچے رہیں۔ اس کے لیے ایمان کی مضبوطی ہر درجہ لازمی ہے۔ ایمان کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ اسلام میں بھی پایا جائے۔ اس طرح حقیقی اسلام کے لیے شرط ہے کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ ایمان دین کی ہر اس بات کو دل سے سچا ماننے اور زبان سے ان کا اقرار کرنے اور اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنے کا نام ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر مقرر کر دیا، جبکہ اسلام اطاعت، فرما برداری اور عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے اور دین کی تعلیمات پر پورا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔